بغداد شہر کے ایک نوجوان کی کہانی، جسے سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے۔ یہ نوجوان بغداد کے رئیس زادوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے سونے چاندی کی بہت بڑی دکان تھی۔ یہ سونے اور چاندی کا تاجر تھا۔ اس کا گھر نہیں بلکہ بادشاہ کی طرح ایک محل تھا، جس میں 40 سے زائد کنیزیں موجود تھیں۔ دنیا کی ہر آسائش اسے میسر تھی۔ اس کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے۔ وہ تمام جائیداد کا اکیلا ہی وارث تھا۔ ایک دن وہ سونا چاندی کی خرید و فروخت کے لیے ساتھ والے شہر کی بہت بڑی منڈی میں موجود تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی، جس کی فروخت کے لیے بولی لگائی جا رہی تھی۔ نوجوان نے جب لڑکی کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ بہت ہی زیادہ حسین و جمیل اور پریوں جیسی صورت تھی۔ نوجوان پہلی ہی نظر میں دل ہار بیٹھا۔ نوجوان اس کے پاس گیا اور اس کے مالک سے پوچھا، یہ لڑکی کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے اس لڑکی کی بہت زیادہ قیمت بتائی۔ لڑکے نے اس تاجر کو منہ مانگی قیمت دے کر وہ لڑکی، جو کہ غلام تھی، خرید لی۔ نوجوان نے اس لڑکی سے نام پوچھا۔ لڑکی نے بتایا، میرا نام حبیبہ ہے۔ اصل میں نوجوان خود ہی اس کا غلام ہو چکا تھا۔ نوجوان اس کو اپنے گھر لے آیا اور اس کو وہ رہنے کے لیے جگہ دی جہاں وہ خود رہتا تھا۔ صبح ہوئی تو نوجوان اپنی دکان پر چلا گیا۔ 2-3 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ نوجوان کو اسے ملنے کے لیے بے قرار ہو گیا اور دکان بند کر کے اپنے گھر واپس آ گیا۔ دوسرے دن دکان پر گیا تو مشکل سے 1 گھنٹہ ہی دکان پر بیٹھ سکا۔ اس نے دکان بند کی اور دوبارہ پھر اپنے گھر واپس۔ اس نے حبیبہ سے شادی کر لی اور اسے اپنے محل کی رانی بنا دیا۔ نوجوان نے دکان پر جانا ہی چھوڑ دیا۔ دوسرے شہروں میں جا کر خرید و فروخت بھی چھوڑ دی اور 24 گھنٹے حبیبہ کے پاس ہی رہتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ اسے کھانے کے لیے روٹی نہیں چاہیے تھی، اسے اوڑھنے کے لیے کپڑا نہیں چاہیے تھا، اسے نیند کے لیے بستر نہیں چاہیے تھا۔ اسے چاہیے تھا تو صرف حبیبہ ہی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ اس کے لیے سب کچھ تھی۔ 5-6 سال ایسے ہی گزر گئے۔ جتنا بھی مال اس نے اکٹھا کیا تھا، آہستہ آہستہ سب ختم ہو چکا تھا۔ دکان بند ہو چکی تھی، کاروبار ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ ایک فقیر اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تمام دولت، مال، گھر سب بیچ چکا تھا۔ ایک چھوٹے سے گھر میں حبیبہ کے ساتھ رہ رہا تھا۔ حبیبہ حاملہ ہو چکی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ حبیبہ کے 9 ماہ پورے ہو چکے تھے۔ رات کے 3 بجے حبیبہ کو دردیں شروع ہو گئی۔ حبیبہ نے نوجوان سے کہا، جاؤ کہیں سے یہ سامان لے کر جلدی سے آؤ۔ نوجوان گھر سے نکلا اور پورے شہر میں لوگوں کے گھر جا جا کر دستک دی، لیکن جو سامان حبیبہ نے کہا تھا وہ اسے نہ مل سکا۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا کبھی اس گلی میں جاتا تو کبھی اس گلی میں جاتا۔ وہ حبیبہ کی تکلیف کے بارے میں سوچ کر پاگل سا ہو چکا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا دریا کے پل پر پہنچ گیا۔ وہ پل پر ٹھہرا گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ اگر میں حبیبہ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا تو مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ دریا میں چھلانگ لگانے کی سوچنے لگا، لیکن اس کے اندر سے آواز آئی، اے نوجوان، تو مسلمان ہے، یہ حرام موت ہے۔ اس نے اپنا قدم پیچھے ہٹا لیا۔ اس نے دوبارہ حبیبہ کی طرف رخ کیا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ صبح ہونے کے قریب تھی۔ ہلکی ہلکی روشنی پھیل چکی تھی۔
جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اسے رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ تھوڑا سا اور قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر پر بہت سارے لوگ اور خواتین جمع ہیں اور سب رو رہے ہیں۔ وہ سمجھا کہ شاید حبیبہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ نوجوان کو تو جیسے کھڑے کھڑے جان ہی نکل گئی۔ اس کے دماغ کو ایسا جھٹکا لگا، اس نے چیخا اور چلانا اور اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا اور پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ شاید پاگل ہو چکا تھا۔ اس کا جس طرح منہ آیا اسی طرف بھاگتا چلا گیا، روتا جاتا، چیختا چلاتا جاتا۔ اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ جہاں سے بھی گزرتا لوگ اسے دیوانہ سمجھ کر کھانا دے دیا کرتے۔ نوجوان چلتا چلتا ایک دن شہر خراسان میں پہنچ گیا۔ وہ دن بھر گلیوں میں گھومتا رہتا، جو بھی اسے دیکھتا اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتا۔ جب رات ہوتی تو کسی سڑک کے کنارے سو جاتا۔ ایک دن ایک تاجر سڑک کے کنارے سے گزر رہا تھا تو اس نے اس نوجوان کو پہچان لیا، کیونکہ جب اس نوجوان پر عروج تھا تو یہ تجارت کے سلسلے میں خراسان شہر میں اکثر جایا کرتا تھا۔ وہ تاجر اسے اپنے گھر لے آیا، اس کو اچھے کپڑے اور اس کی شکل و صورت تھوڑی بہتر کی۔ کچھ دن اس کے گھر رہا تو اسے دنیا داری کا ہوش آیا۔ اس تاجر نے اسے کچھ رقم دی اور تجارت کرنے کا مشورہ دیا۔ کیونکہ وہ تجارت کرنے کا پہلے ہی ہنر رکھتا تھا، اس لیے اس نے تجارت شروع کر دی اور چند دنوں، چند مہینوں، چند سالوں میں وہ ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا۔ تقریباً 25 سال گزر چکے تھے۔ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ اور مال جمع ہو چکا تھا۔ وہ دن بھر تجارت کرتا اور رات کو اکیلا بند اپنے کمرے میں صرف حبیبہ کو ہی یاد کر کے روتا رہتا۔ حبیبہ سے بچھڑے ہوئے اسے 25 سال گزر چکے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور کسی دن مجھے بھی موت آ جانی ہے۔ اس نے دل میں سوچا، میری بھی قبر حبیبہ کی قبر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس نے واپسی کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنا سارا مال چند سکوں کے عوض فروخت کر دیا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ وہ ایک قافلہ جو بغداد کی طرف جا رہا اس میں شامل ہو گیا۔ ایک دن رات کے ٹائم اس پورے قافلے کو ڈاکو نے لوٹ لیا۔ جو تھوڑا بہت مال اس کے پاس تھا وہ بھی چھن گیا۔ یہ دوبارہ فقیر بن چکا تھا، پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے بال، لیکن وہ اپنی منزل کی طرف چلتا رہا اور ایک دن اسی پل پر پہنچ گیا جہاں اس نے چھلانگ لگانے کی سوچی تھی۔ پل پر کھڑے ہو کر جب اس نے اپنے شہر کی طرف دیکھا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اسے دوبارہ حبیبہ کی یاد آ گئی۔ اسے 25 سال پرانا وقت یاد آنے لگا۔ وہ مرے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے شہر کی طرف چل دیا۔ جب وہ اپنی دکان کے پاس پہنچا تو وہاں ایک سبزی بیچنے والا کھڑا تھا۔ یہ بوڑھا آدمی بڑی حسرت سے اپنی دکان کی طرف دیکھنے لگا۔ اپنے گھر کی طرف دیکھا تو وہاں اس کا گھر موجود نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا عالیشان محل نما گھر تھا جس کے باہر پہرے دار کھڑے تھے۔ جب سبزی والے کی نظر اس بوڑھے آدمی پر پڑی تو اس نے پوچھا، بابا جی کیا ڈھونڈتے ہو؟ تاجر نے پوچھا، یہ گھر کس کا ہے اور یہ دکان کیوں بند ہے؟ سبزی والے نے بتایا، یہ دکان ایک تاجر کی تھی، بہت امیر تھا، پھر قسمت نے پلٹا کھایا اور وہ فقیر ہو گیا۔ ایک رات اس کی بیوی کو بچہ ہونے والا تھا۔ وہ کچھ سامان لینے گھر سے نکلا، آج تک واپس نہیں آیا۔ تاجر نے گھر کی طرف دیکھا تو سبزی والے نے بتایا، یہاں اس کا بیٹا اور اس کی بیوی رہتے ہیں۔ جب یہ الفاظ اس تاجر نے سنے تو وہ سن سا ہو گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ جس حبیبہ کو وہ مردہ سمجھ کر وہاں سے بھاگ گیا تھا وہ تو زندہ ہے۔ یہ تو اس کی قبر کے ساتھ مرنے کے لیے آیا تھا۔ تاجر نے اس گھر کی طرف دیکھا، پوچھا، یہ اتنا بڑا محل کس نے بنایا ہے؟ سبزی والے نے بتایا، جب تاجر کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اسی دن یہاں کے امیر کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا۔ امیر کا بیٹا اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا، اس لیے اس کے بیٹے نے تاجر کی بیوی کا دودھ پینا شروع کر دیا۔
اس طرح تاجر کی بیوی امیر کے بیٹے کی ماں بن گئی۔ امیر نے گوارا نہیں کیا کہ جس ماں کا دودھ پی کر میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے وہ کسی غریب کے گھر میں رہے، کیونکہ وہ اب اس کی رضائی ماں بن چکی تھی۔ امیر نے یہ محل تاجر کی بیوی اور اس کے بیٹے کو بنوا کر دیا۔ تاجر کا بیٹا بھی بڑا قابل نکلا، آج وہ جوان ہو چکا ہے اور امیر کے محل کا خزانچی بھی ہے۔ تاجر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ دروازے پر پہنچا تو دربان نے روک لیا۔ جب اندر سے اس کے بیٹے کو بلایا گیا تو اس لڑکے نے پوچھا، بابا جی آپ کون ہیں اور آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تاجر نے بتایا کہ میں تیرا باپ ہوں۔ نوجوان چپ رہا اور بزرگ کی ہاتھ پکڑ کر محل کے اندر لے گیا۔ نوجوان اسے زنان خانے میں لے گیا، تاجر کو ایک پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا۔ نوجوان اپنی ماں کو بتا رہا تھا کہ یہاں ایک بزرگ آئے ہیں، خود کو میرا باپ کہتے ہیں۔ اسی دوران تاجر نے ہاتھ سے پردہ ہٹا دیا۔ حبیبہ نے پہلی ہی نظر میں اپنے حامد کو پہچان لیا اور اسے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ نوجوان چپکے سے وہاں سے نکل گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا 25 سال بعد ان دونوں کو موقع ملنا چاہیے کہ یہ آپس میں اپنے دکھ سکھ بانٹ سکیں۔ تو دوستو، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔